اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین اکرام اور محترم حاضرین اکرام، السلام علیکم۔ آپ کو کیو ڈاٹ گرامر پہ خوش آمدید۔ آج ہم ثلاثی مزید فی کی افعال جو ہیں وہ شروع کریں گے۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے ثلاثی مزید فی کا تعارف ہو چکا ہے کہ ثلاثی مزید فی ہوتا کیا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے جو ثلاثی مجرد پڑھے تھے، جن میں ثلاثی مجرد یعنی ثلاثی ہوتا ہے 3 اور مجرد اکیلا وہ فعل جس میں 3 حروف ایک ساتھ مل کر ایک لفظ بن جائے، ثلاثی مجرد کہلاتا ہے۔ اور ثلاثی مجرد میں اگر ہم بڑھا دیں ایک لفظ 2 لفظ اس کے روٹ ورڈ میں، تو وہ 1 بڑھ گیا، 2 بڑھ گئے، 3 پچھلے ویڈیو میں آپ نے دیکھ لیا، تو وہ مزید فی ثلاثی مجرد مزید فی 3 حرفی مادہ میں مزید بڑھا دیے تو یہ مزید فی بن جائے گا۔ تو اس کے بعد آج ہم انشاءاللہ مزید فی کے افعال شروع کریں گے، اور پہلا ہمارا جو فعل ہے مزید فی کا وہ ہے سبحہ، ٹھیک ہے۔ اور سبحہ میں با جو ہے ایک اضافہ ہوا ہے، سبحہ سے بعد 2 دفعہ بن گیا سبحہ، تو یہ سبحہ بنا۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی پریزنٹیشن کی طرف۔ اب یہ سبحہ جو ہے یہ مزید فی کی ضرورت کیوں پیش آئی، یہ ایک کوشچن ہے۔ مزید فی کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ وہ افعال جن کو ثلاثی مجرد جو ہے وہ کور نہیں کر سکتا تھا، ان میں 1-2 لفظ بڑھا کے نئے الفاظ بنائے جائیں، اور وہ نئے الفاظ بنے، اور پھر ان نئے الفاظ کی کچھ خصوصیات ہوں گی۔ ہر باب کی اپنی ایک خاص ریزن ہے جس کی وجہ سے وہ باب بنا ہے اور وہ سیپریٹ ہوا ہے۔ وہ ریزن کیا ہوگی؟ سبحہ ہے جیسے ہم نے پڑھا تھا، اس کا ٹریڈیشنل نام جو ہے یہ باب تفعیل ہے، لیکن ہم نے اس کا نام رکھا ہے سبحہ۔ باب تفعیل کے اندر فعل اور فعل کے وزن پہ سبحہ۔ اچھا دیکھیں، انزلہ بھی مزید فی کا لفظ ہے، فعل ہے، اور انزلہ میں دیکھیں الف بڑا ہوا ہے۔ نزلہ اترا، ٹھیک ہے، انزلہ اتارا، لیکن یہ انزلہ کا باب نہیں ہے، یہ سبحہ کا ہے۔ تو اس میں آپ کو فرق یہ بتانے کے لیے یہاں پہ یہ ساری ڈیٹیل دی گئی ہے کہ انزلہ کا معنی ہے، انزلہ کا معنی اس نے نازل کیا، ٹھیک، اور نزلہ کا معنی بھی اس نے نازل کیا۔ اور انزلہ اور نزلہ میں فرق دیکھیں، انزلہ میں الف شروع میں ہے، اور نزلہ میں یہ جو زا ہے یہ 2 دفعہ، اس لیے یہ مزید فی ہوا۔ اور انزلہ میں نزلہ سے پہلے الف لگا دیا، وہ باب اسلمہ ہے، لیکن یہاں پہ اس کے ساتھ میچ کرنے کے لیے تقابلی جائزہ دیا گیا ہے کہ دونوں کا مطلب تو ایک ہے، لیکن دونوں باب میں فرق کیا ہوا؟ انزلہ کا تعلق باب افعال سے ہے، یعنی باب اسلمہ سے، جس میں اہتمام اور تجرید کا مفہوم نہیں پایا جاتا، ٹھیک ہے۔ اس میں صرف وہ ہے لزوم کا مطلب ہے کہ خود ہی وہ کام ہو جاتا ہے، یعنی انزلہ اس نے اتارا، وہ آگے چل کے اسلمہ میں پڑھیں گے۔ لیکن یہاں پہ نزلہ کا معنی اہتمام اور تدریجن یعنی گریجولی، ایک کام گریجولی سلولی گریجولی ہوتا رہے، تو وہ باب تفعیل میں آئے گا، سبحہ یا نزلہ۔ اب نزلہ جو ہے گریجولی سلولی اتارنا، اور انزلہ یک بارگی اتار دینا۔ اسی طرح دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ القدر میں فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو ایک ہی بار لیلۃ القدر میں نازل کر دیا، یعنی لوح محفوظ سے اتار کر آسمان دنیا پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اوپر نازل کر کے ان کے حوالے کر دیا، اور وہ پھر تدریجاً سلولی زمین پہ اترا۔ انزلنا، اللہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ
قرآن مجید کو لوح محفوظ سے دنیا والے آسمان پر یکبارگی اتارا تھا، اس کے لیے فعل انزلہ استعمال کیا گیا، اور انزلہ سے صیغہ جمع متکلم کا بنا انزلنا۔ انزلہ، انزلو، انزلتا، انزلتم، انزلتو، انزلنا، ہم نے نازل کیا۔ اور نزلہ کا معنی ہوگا اہتمام کے ساتھ تدریجاً نازل اتارنا، اور اس کی تنزیل 23 سالوں میں ہوئی۔ 23 سالوں میں قرآن سلولی اترتا رہا، جیسے فہمہ، آہستہ آہستہ بڑے اہتمام کے ساتھ کسی کو سمجھانا۔ اور اسی طرح دیکھیں قرآن کی جو تنزیل ہوئی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نزلنا، یہی جو پہلے لفظ آیا ہے یہاں پہ نزلنا، ہم نے اتارا، یہاں پہ ہے انزلنا، یہ انزلنا ایک بار اتار دینا، اور نزلنا آہستہ آہستہ اتارنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں میں فرق ہوا، تو باب سبحہ کے اندر اہتمام اور تدریج پائی جاتی ہے۔ اہتمام کیا مطلب؟ خصوصی طور پر اہتمام کیا گیا، اس کے لیے ارینجمنٹ کی گئی، زمین پہ ایک ماحول بنایا گیا، انسان پیدا کیے گئے، انبیاء بھیجے گئے، اور پھر قرآن کو آیات با آیات، سورہ با سورہ تنزیل کی گئی اس کی۔ تو یہ ہوا باب سبحہ۔ اور دیکھیں اگلی انہوں نے یہاں پہ فہمہ بتایا، فہمہ سلولی کسی کو سمجھانا، اس کا فہم پورا کرنا۔ قطع، اہتمام کے ساتھ کاٹنا۔ اہتمام، یہ جو قصائی ہوتا ہے، پہلے تو وہ جانور کو قطع، یہ دیکھیں قطع اس نے ذبح کر دیا، ایک ہی بار اس کی گردن کاٹ دی، لیکن قطع چھوٹے چھوٹے پیس کر کے اس نے بیچے۔ تو یہ وہ ڈفرنس ہے قطع اور قطع، صباحہ اور سبحہ۔ تو یہ خصوصیت اس باب کی سبحہ کی آپ کے سامنے آ گئی۔ اب ہم اس کے باب کی پریکٹس کے لیے چلتے ہیں اور پریکٹس کرائیں گے۔ آج ہمارے بھائی صبار صاحب باب سبحہ کی پریکٹس کروائیں گے، تو چلتے ہیں ہم انشاءاللہ۔ ہمارے بھائی صبار صاحب آپ کو پریکٹس کروائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو شاہد بھائی کا میں بہت بہت اللہ جزائے خیر دے ان کو، ٹی پی آئی یعنی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کے طور پر انہوں نے ہمیں بہت آسانی کے ذریعے سے اس کو ہمیں سمجھایا اور یاد دہانی کرایا۔ اللہ جزائے خیر دے شاہد بھائی۔ آمین آمین۔ سبحہ کو انہوں نے کس طرح ہمیں سکھایا ٹی پی آئی کے ذریعے سے، وہ میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا۔ سبحہ، سبحو، سبحت، سبحتم، سبحت، سبحنا، یسبح، یسبحون، تسبح، تسبحون، اسبح، نسبح، سبح، سبحو، لا تسبح، لا تسبحو، مسبح، مسبح، تسبیح، هو سبح، هي سبحت، هو یسبح، هي تسبح۔ ابھی معنوں کے ساتھ کر لیتے ہیں۔ سبحہ، اس نے تعریف کی، سبحو، انہوں نے تعریف کی، سبحت، آپ نے تعریف کی، سبحتم، آپ سب نے تعریف کی، سبحتو، میں نے تعریف کی، سبحنا، ہم نے تعریف کی، یسبح، آپ نے تعریف کی، وہ تعریف کرتا ہے، وہ آپ تعریف کر، وہ تعریف کرتا ہے، یسبحون، وہ سب تعریف کرتے ہیں، یسبح، تسبح، تم ایک تعریف کرتے ہو، تم ایک تعریف کرتے ہو، تسبحون، تم سب تعریف کرتے ہو، اسبح، میں تعریف کرتا ہوں، نسبح، ہم تعریف کرتے ہیں، مسبح، سبح، تعریف کر، سبحون،
تم تعریف کرو، لا تسبح مت تعریف کر، لا تسبحو مت تعریف کرو، مسبح تعریف کرنے والا، مسبح جس کی تعریف کی گئی، تسبیح تعریف، وہ سبح وہ ایک مرد تعریف کرتا ہے، اس نے کی، سبحہ اس ایک مرد نے تعریف اس کی، ایک مرد نے تعریف کی، یہ سبحت اس ایک عورت نے تعریف کی، وہ یسبح وہ ایک مرد تعریف کرتا ہے، یہ تسبح وہ ایک عورت تعریف کرتی ہے۔ جزاکم اللہ خیراً۔ یہ تھے جناب صبار صاحب۔ اب ہم انشاءاللہ آپ کو اس سباحہ باب کی تفصیل جو ہے وہ پریزنٹیشن میں ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ جی چلتے ہیں اب پریزنٹیشن کی طرف۔ سباحہ کی گردان جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ دیکھیں، ماضی غائب اور واحد غائب کے لیے سبحہ اس نے تعریف کی، اور جمع کے لیے سبحو انہوں نے سب نے تعریف کی، اور واحد غائب کے لیے سبحتا آپ نے تعریف کی، سبحتم آپ سب نے تعریف کی۔ اسی طرح متکلم واحد کے لیے سبحتو میں نے تعریف کی، سبحنا ہم سب نے تعریف کی۔ مضارع واحد غائب یسبحو وہ تعریف کرتا ہے، یسبحون وہ سب تعریف کرتے ہیں۔ اسی طرح مضارع حاضر کے لیے واحد کے لیے تسبحو تم تعریف کرتے ہو، تسبحون آپ سب تعریف کرتے ہیں یا کرتے رہیں گے۔ متکلم واحد اسبحو میں تعریف کرتا ہوں، نسبحو ہم سب تعریف کرتے ہیں یا کرتے رہیں گے۔ مضارع میں دونوں مطلب آتے ہیں، حال کا بھی اور مستقبل کا بھی۔ امر واحد سبح تعریف کر، سبحو سب تعریف کرو، اور نہیں کے لیے واحد مذکر لا تسبح، جمع کے لیے لا تسبحو۔ اب آ جائیں فاعل اور مفعول پہ۔ فاعل ہے اور مفعول، اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ہم نے جو ثلاثی مجرد کے افعال پڑھے تھے، فرض کریں باب فتح ہے، تو فتح کا جو فاعل بنا تھا وہ فاعل کے وزن پہ، فتح فتحو فتحتا فتحتم پوری گردان کرنے کے بعد جب اب فاعل پہ آئیں گے تو بنے گا فاتح، فاعل کے وزن پہ، اور مفتو مفعول کے وزن پہ مفتو۔ لیکن مزید فی میں تھوڑا فرق ہے۔ مزید فی کا جو فاعل اور مفعول ہے وہ میم سے شروع ہوتا ہے، جیسے مزید فی میم سے شروع ہو رہا ہے، یہ آپ کو یاد رکھیے، اس سے آپ کو یاد رہے گا کہ کوئی بھی فاعل اگر میم کے ساتھ آ رہا ہے تو وہ مزید فی کا ہے، مفعول میم کے ساتھ آ رہا ہے تو وہ مزید فی کا ہے۔ تو مزید فی میں جب فاعل اور مفعول جو ہے میم سے شروع ہوگا تو دیکھیے یہ سبحہ کا جو فاعل ہے مسبح میم سے شروع ہوا، اور اس کے نیچے زیر ہے، فاعل کے نیچے زیر ہوتی ہے، تو جو فاعل ہوگا زیر کے ساتھ مسبح، اور مفعول مسبح زبر کے ساتھ آئے گا، میم کے ساتھ اور زبر کے ساتھ۔ تو یہ فرق ہے ثلاثی مجرد اور مزید فی میں۔ مسبح مسبح فاعل اور مفعول۔ اسی طرح مصدر میں جائیں گے تو مصدر اس کا تسبیح، مذکر اور مؤنث کے ضمیر کے ساتھ، ہوا سبحا ہی سبحت، ہوا یسبحو ہی تسبح، اس ایک اور یعنی ہوا سبحا ہی سبحت وہ مرد کے لیے، غائب کے لیے اور ماضی کے لیے تھا، اور یہ مضارع ہوا یسبحو ہی تسبح مرد اور عورت دونوں کا آپ کے سامنے۔ یہ تسبح وہ عورت تسبیح کرتی ہے یا تعریف کرتی ہے۔ اور اس تحریک کو دیکھیں، تسبحو وہ تم ایک، یعنی حاضر تم ایک تعریف کرتے ہو، انت تسبحو اور ہی تسبح، یہ دونوں ایک جیسے ہیں لیکن فرق ہے، اور جب ہم آیات میں پڑھیں گے تو وہاں پتہ چلے گا۔ اس طرح آپ کو بدلہ سبحہ کے اندر پریکٹس کے لیے آپ کے سامنے ایک لفظ آ گیا، اور دوسرا صدقہ۔
اس کے بعد دیکھیں سباہا میں 3 لفظ سباہا ثلاثی مجرد تھا، ایک با کا اضافہ ہونے سے یہ سباہا بن گیا، اور ماضی مضارع اور امر یہ تینوں یعنی صرف صغیر شارٹ فارم میں، ماضی میں ایک سباہا کے وزن پہ بشرا، مضارع یبشرو اور امر ہے بشر، بشرا یبشرو بشر، بینا یبینو بین، سخرا یسخرو سخر، عذبا یعذبو عذب، قدما یقدمو قدم۔ اب یہ ماضی کا پہلا، مضارع کا پہلا صیغہ اور امر یہ میں نے آپ کو بتا دیے، مزید آپ جو ہے نا اس کی ساری گردان خود آپ پریکٹس کریں۔ اور آخر میں ہمارا جو سلوگن ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سرفرازی کے کام میں لگا دے اور ہمیں ویسا مسلمان بنائے جیسا مسلمان ہونے کا حق ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ تو اب انشاءاللہ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم نے خود سیکھا، اس کو دوسروں کو سکھائیں، اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس کام کو قبول کرے اور اس میں ہمیں استقامت دے اور ہمارے لیے آخرت کا توشہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، جزاکم اللہ خیرا۔